گناہوں کا بوجھ اور حرم میں سامنے آیا سچ۔ ایک انسان اپنی غلطیوں سے بھاگ تو سکتا ہے مگر ان سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ کہانی ہے ایک باپ کی جس نے اپنی مجبوری میں سب کچھ کھو دیا۔ وقت نے اسے وہ سچ دکھایا جس سے وہ برسوں دور بھاگتا رہا، اور حرم کی پاک فضا میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان سامنے آ گیا۔ میری شادی ایک سادہ سی لڑکی سے ہوئی تھی اور شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر کچھ ہی وقت بعد ہماری زندگی میں ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ہماری گود میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا تھا اور گھر میں خوشی بھی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیوی آہستہ آہستہ بدلنے لگی اور ایک دن اچانک وہ اپنے عاشق کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ نہ بچے کا خیال کیا نہ میری عزت کا، بس ایک لمحے میں سب کچھ ختم کر کے چلی گئی۔ میں اس صدمے میں ٹوٹ گیا۔ گھر والوں نے مجھے سہارا دینے کی بجائے تانے دینے شروع کر دیے۔ ہر کوئی مجھے ناکام کہتا تھا اور میری زندگی ایک مذاق بن گئی تھی۔ سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میرا چھوٹا سا بچہ میرے پاس تھا اور میں اکیلا اس کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا، مگر حالات بہت سخت تھے۔ میں دن رات محنت کرتا مگر گھر چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر مجبور ہو کر میں نے اپنے بچے کو ایک یتیم خانے کے حوالے کیا تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکے۔ یہ فیصلہ میرے دل کو چیر گیا، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا، مگر حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں ملک چھوڑ کر سعودی عرب چلا جاؤں گا تاکہ وہاں محنت کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ سنوار سکوں۔ میں ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سعودی عرب پہنچا اور وہاں جا کر مزدوری شروع کر دی۔ دن رات محنت کرتا اور دل ہی دل میں اپنے بچے کے لیے دعا کرتا رہتا۔ ہر نماز کے بعد میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور سکون کی دعا کرتا۔ حرم میں جا کر میں اکثر اپنے ماضی کو یاد کرتا اور رو پڑتا۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ بنا لیا تھا کہ میں اپنے کیے کے سزا خود برداشت کروں اور اللہ سے معافی مانگوں۔ وقت گزرتا گیا اور میں دھیرے دھیرے اپنی محنت سے بہتر ہو گیا، مگر دل کا زخم ابھی تک تازہ تھا۔ پھر ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری بیوی جس نے مجھے چھوڑا تھا وہ بھی اپنے عاشق کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکی ہے۔ وہ شخص جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی اس نے نہ اس سے نکاح کیا نہ اسے عزت دی، بلکہ اسے ایک وقت کے بعد چھوڑ دیا اور وہ تنہا رہ گئی۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں نہ خوشی تھی نہ بدلہ، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے سب کچھ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہو۔ میں نے سوچا کہ دنیا میں کوئی بھی غلط راستہ ہمیشہ ساتھ نہیں دیتا، وقت سب کو ان کے اعمال کا حساب ضرور دیتا ہے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور کچھ سال محنت کے بعد میں واپس اپنے ملک آیا، مگر اب میں پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں بدل چکا تھا، ٹوٹ کر بھی مضبوط ہو چکا تھا اور اب میری زندگی کا اگلا باب شروع ہونے والا تھا، ایک ایسا باب جس میں تقدیر مجھے دوبارہ آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ میں واپس اپنے ملک آیا تو دل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، نہ پہلے جیسا غصہ تھا نہ وہ بے بسی، بس ایک تھکن تھی جو برسوں کے صدموں کے بعد انسان کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنی زندگی کو دوبارہ سیدھا کروں گا اور کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ کچھ دن گزرے تو میں نے دوبارہ کام شروع کیا، محنت کی اور حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے۔ اسی دوران میری ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جو خود بھی زندگی کی ٹھوکر کھا چکی تھی۔ وہ ایک طلاق یافتہ عورت تھی، اس کا شوہر اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا گیا تھا اور اس کے پاس کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ خاموش، سنجیدہ اور بہت سادہ طبیعت کی عورت تھی۔ شروع میں ہماری بات چیت عام سی تھی، مگر وقت کے ساتھ وہ میرے بچے کے بارے میں جان گئی جسے میں نے یتیم خانے میں چھوڑا تھا۔ اس نے اس موضوع پر مجھ سے کوئی سخت سوال نہیں کیا،
بلکہ صرف خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ یہی چیز مجھے اس کے قریب لے آئی۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی میں ایک نیا سکون سا آنا شروع ہوا۔ میں نے سوچا شاید اللہ نے مجھے ایک دوسرا موقع دیا ہے۔ پھر میں نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ وہ میرے گھر آ گئی اور آہستہ آہستہ اس نے میرے ٹوٹے ہوئے گھر کو سنبھالنا شروع کیا۔ وہ نہ زیادہ بولتی تھی نہ کوئی مطالبہ کرتی تھی، بس خاموشی سے میرے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ میں نے بھی کوشش کی کہ اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ دوں۔ وہ میرے لیے ایک سہارا بن گئی تھی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ بچہ زندہ تھا جسے میں نے چھوڑا تھا۔ کبھی کبھی رات کو مجھے اس کی یاد آ جاتی اور میں بے چین ہو جاتا، مگر زندگی چلتی رہی اور وقت نے ہمیں تھوڑا سا سکون دے دیا۔ پھر ایک فیصلہ ہوا جس نے میری زندگی کو ایک نئے راستے پر ڈال دیا۔ ہم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ میں اپنی نئی بیوی کے ساتھ سعودی عرب جانے لگا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ سفر میری روح کو مکمل سکون دے گا، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی سفر میرے ماضی کے ایک چھپے ہوئے دروازے کو کھولنے والا ہے اور میری زندگی ایک بار پھر اسی جگہ آ کر کھڑی ہو جائے گی جہاں سے میں نے کبھی بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ہم عمرہ کے لیے حرم پہنچ چکے تھے۔ دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور بے چینی بھی، جیسے کچھ چھپا ہوا سامنے آنے والا ہو۔ میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ تھا اور سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر میرے اندر ایک پرانا زخم آج بھی زندہ تھا۔ وہ بچہ جیسے میں نے برسوں پہلے یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا، اس کی یاد آج بھی میرے دل کو توڑ دیتی تھی۔ میں طواف میں مصروف تھا، مگر میری آنکھیں ہر چہرے کو تلاش کر رہی تھیں، جیسے کوئی اندر سے مجھے بلا رہا ہو۔ اسی دوران میری نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو اپنے ننھے قدموں سے لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی معصوم آنکھیں کسی اجنبی نہیں بلکہ کسی اپنی چیز جیسی لگ رہی تھیں۔ میں رک گیا، میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ احساس کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بچہ میرے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عورت میرے نظر کے سامنے آ گئی، وہی عورت جس سے میں نے دوسری شادی کی تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ پہلے والی خاموشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا پریشان سکون تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑے بوجھ کے ساتھ جی رہی ہو۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ میں نے اس کے چہرے پر کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر لفظ میرے حلق میں پھنس گئے۔ اسی لمحے میرے دل میں وہ پرانا احساس پھر سے جاگا کہ میری زندگی میں کچھ بہت بڑا چھپا ہوا ہے جو ابھی سامنے آنے والا ہے۔ میں اسی الجھن میں تھا کہ اچانک ایک بزرگ میرے قریب آئے، وہی بزرگ جنہیں میں پہلے بھی کئی بار حرم میں دیکھ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ تم نے ظلم کیا ہے، مگر آج ان کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خاموش کھڑے رہے، پھر آہستہ آواز میں بولے کہ تم جس چیز سے بھاگ رہے تھے وہ تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر وہ کچھ بولے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ میرے دل میں خوف اور الجھن دونوں بڑھنے لگے۔ میں بار بار اس بچے کو دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ یہ صرف اتفاق نہیں ہے۔ اسی دوران ایک لمحہ ایسا آیا جس نے میری پوری دنیا ہلا دی۔ وہ عورت میرے قریب آئی اور آہستہ سے کہا کہ اب سچ جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ روک نہیں رہی تھی۔ اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جسے تم نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے قدم لڑکھڑا گئے، میرا دماغ جیسے رک گیا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا تو اس کی معصوم آنکھوں میں ایک عجیب سی پہچان تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ اب میرے سامنے آ چکا ہے، اور اب میرے پاس نہ انکار کا راستہ تھا نہ بھاگنے کا، صرف ایک حقیقت تھی جس کا سامنا مجھے کرنا تھا، اور وہ حقیقت میری روح کو توڑ دینے والی تھی۔ اس لمحے
میرے سامنے جو سچ کھڑا تھا اس نے میری پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہا تھا۔ میرا دل بار بار یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا واقعی میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی غلطی کی تھی؟ وہ عورت میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد تھا۔ وہ خاموش نہیں رہی بلکہ اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ کہنا شروع کیا کہ تمہارے جانے کے بعد میری زندگی ٹوٹ گئی تھی، میں اکیلی رہ گئی تھی۔ معاشرے کے تانے، گھر والوں کی بے رخی اور تمہاری غیر موجودگی نے مجھے اندر سے ختم کر دیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں تلاش کروں مگر کوئی راستہ نہیں ملا۔ پھر وقت نے مجھے ایک اور دھوکے میں ڈال دیا اور میں اس انسان کے ساتھ چلی گئی جس نے مجھے استعمال کیا اور آخر میں چھوڑ دیا۔ اس کی باتیں میرے دل کو چیر رہی تھیں مگر اصل جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے بچے کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ تم نے جس بچے کو یتیم خانے چھوڑا تھا میں اسے واپس لینے آئی ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارے لمحے گھوم گئے جب میں نے اپنی بے بسی میں اسے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی مگر اندر سے مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بچہ اب میرے قریب آ گیا تھا اور آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑ رہا تھا جسے وہ مجھے پہچانتا ہو۔ اس لمحے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور میں پہلی بار اپنی پوری زندگی میں واقعی رو دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس عورت سے کہا کہ تم واپس کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں بدلہ لینے نہیں آئی ہوں، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ تم اپنے بیٹے کو پہچانو اور اپنی غلطی کا احساس کرو۔ میں خاموش ہو گیا، میرے اندر کوئی لفظ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ بزرگ جو ہمیشہ مجھے تنبیہ کرتے تھے وہی بات میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ تم نے ظلم کیا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ ظلم صرف ایک عورت کے ساتھ نہیں بلکہ ایک معصوم بچے کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور سب سے بڑا ظلم میں نے خود اپنے ساتھ کیا تھا۔ میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ بھی خاموش تھا مگر اس کی معصومیت میرے دل کو پگھلا رہی تھی۔ میری دوسری بیوی ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی مگر اس نے آہستہ سے کہا کہ سچ کبھی چھپتا نہیں، آج سب سامنے آ گیا ہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں سب سے بڑی چیز دولت یا سکون نہیں بلکہ رشتے ہوتے ہیں، اور میں نے وہ سب کھو دیا تھا جس کی قیمت شاید میں کبھی ادا نہیں کر سکوں گا۔ اس کہانی کا نچوڑ یہی تھا کہ انسان اپنی غلطیوں سے بھاگ تو سکتا ہے مگر ان سے چھپ نہیں سکتا۔ وقت کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا بلکہ ایک دن سب کچھ واپس لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس نے مجھے برسوں تک سزا دی۔ ایک ماں کی جدائی، ایک بچے کی تنہائی اور ایک عورت کا درد، سب میرے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ تھا۔ میں نے سیکھا کہ اگر رشتے توڑ دیے جائیں تو وہ صرف دوسروں کو نہیں بلکہ ہمیں بھی اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ حرم کی اس پاک فضا میں نے پہلی بار دل سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور اپنے بچے کو دوبارہ گلے لگایا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اصل سکون نہ دنیا میں ہے نہ بھاگنے میں، اصل سکون صرف سچ قبول کرنے اور اپنے بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑنے میں ہے، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔